الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کا تیسرا پارہ اور سورۃ بقرہ کا 39واں رکوع اور سپارے کا 7واں رکوع۔ سورۃ بقرہ ہماری انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ ایمان والو، جس وقت تم لین دین کرو ساتھ قرض کے، کہ جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو فاکتبوہ، اللہ کا حکم ہے اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے فریقین کے درمیان عدل و انصاف تحریر کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہے اور لکھنے کا انکار نہ کرنا چاہیے، تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شک نہ چھوڑ دے۔ ہاں، اگر قرض لینے والا نادان اور ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ اس کی املاء کرائے، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے ہے تو وہ گواہ بنا لو۔ اگر دو مرد میسر نہ ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ۔ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور ایسے گواہ ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا۔ فرمایا کہ جب اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں اور نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو، یعنی وہ قرض جو ادھار لین دین کرنا وہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا، مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو۔ تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے، جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا، اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ یعنی جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے، اور یعنی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ شہادت قائم ہو سکتی ہے، تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست لیتے ہو اسے نہ بھی لو، یعنی ایک تجارت ہے نا کہ ادھر رقم دی ادھر مال دیا، اگر اس کو نہ لکھا جائے تو فرمایا فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اس معاملے کو نہ لکھو۔ اور فرمایا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کا کو ستایا نہ جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکامات و ہدایات سکھا رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ مل سکے تو پھر کیا کرو؟ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کوئی لکھنے والا کاتب نہیں ہے تو رہن یا با قبضہ پر معاملہ کرواؤ، جو تمہارے قبضہ میں چیز ہے نا اس سے معاملہ اپنا طے کرا لو۔ اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ ہی امانت ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس شخص نے شہادت کو یعنی چھپایا تو وقت پر شہادت نہ دی، گواہی نہ دی، تو اللہ کہتے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بلا شبہ اس کے دل نے گناہ کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا رکوع جو ہے نا ختم ہوا 7واں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور میرے ساتھ آپ سب کو مل کر پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، ملتے ہیں آئندہ یہ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔